علی بھائی یہ اگلا سوال ہے، اہل تشیع اپنی عبادت گاہ کو مسجد کیوں نہیں کہتے؟ یہ امام بارگاہ کا لفظ انہوں نے کہاں سے نکال لیا ہے؟ کیا مساجد کے لیے امام بارگاہ کا ورڈ استعمال کرنے کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں موجود ہے؟ مسجد کے لیے تو وہ استعمال بھی نہیں وہ لوگ کرتے، نہ کوئی دلیل موجود ہے۔ یہ اسی طریقے سے ہے جیسا کہ ہمارے جو بریلوی مکتبہ فکر کے بزرگوں کے مزارات کے ساتھ مسجدیں بنی ہوئی ہوتی ہیں ایڈجیسنٹ، تو وہ لکھا ہوتا ہے مزار، احاطہ مزار اور احاطہ مسجد، باقاعدہ وہ کہیں پہ وہ جنگلہ بھی لگایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ تو لہٰذا یہ آپ اگر اہل تشیع کی مسجدوں میں بھی جائیں تو لکھا ہوتا ہے مسجد و امام بارگاہ، ایڈی واہ بھئی ہے نا، اہل سنت والجماعت، اہل سنت وا جماعت بھی آپ کو پتا ہے، بریلوی وا جماعت لکھتے ہیں اور دیوبندی ول جماعت، اور بریلوی کہتے ہیں انہوں نے ول پہ ہے۔ ہمارے نزدیک تو لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک آپ سنت اور نبی الاسلام کے اصحاب کی جماعت کی سنت میں نہیں ہے، خالی جو مرضی آپ کہانیاں کراتے رہیں، تو وہ مسجد و امام بارگاہ لکھا ہوتا ہے، تو مسجد وہاں پہ بھی الگ ہی ہوتی ہے، امام بارگاہ وہ اس کو، بلکہ ہمارے جیل میں تو صرف امام بارگاہیں بھی ہیں اور وہاں پہ نماز نہیں ہوتی ہے نا شاہ جی، تو ہم تو پتہ ہے ہمارے محلے میں ہے، ہاں زینبیہ کے شاہ جی بھی تو ادھر ہی آئے نا اتنے، تو شاہ جی کو تو پتہ ہے، وہ ہمارے جو ایک محلے کے اندر جو امام بارگاہ ہے وہاں پہ نماز نہیں ہوتی، وہاں پہ صرف مجالس ہوتی ہیں، وہ صرف زینبیہ امام بارگاہ زینبیہ، تو جو ان کی مساجد ہوتی ہیں نا وہاں پہ انہوں نے مساجد ہی لکھا ہوتا ہے۔ اور مزے کی آپ کو بتاؤں بات، میں نے کئی شیعہ کی مساجد کے باہر آیت لکھی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد خاص اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، ٹھیک ہے، اس لیے میرا جب انہوں نے کسی اور کو پکارنا ہوتا ہے امام بارگاہ میں آ جاتے ہیں، وہ ساتھ ہی بنائی ہے نا، یہ سارے وہ جو تابوت اور جھنڈے اور یہ ساری بدعات انہوں نے وہ امام بارگاہوں کے اندر رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اچھا یہ دیکھ لیں، ان کو پتا ہے کہ مسجد میں یہ کام نہیں ڈالنا، مسجد کا ایک روب بھی ہے سر، میں نے آپ کو بتایا ہمارے فیصل آباد سے ایک بھائی آئے، تو وہ چینج کیسے ہوئے، اب تو ماشاءاللہ وہ دائی بنے ہوئے صحیح، چلتی پھرتی 302 ہے وہ شیطان کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں ایک پیر صاحب کے ساتھ اٹیچ تھا، تو ہم ہر سال پیر صاحب کے یعنی وہ پروگرام کراتے تھے قوالی کا، تو اور وہ قوالی کا پروگرام مسجد کے باہر کوئی بار گراؤنڈ تھا ایک، اس میں کرواتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے ٹینٹ وغیرہ لگائے ہوئے اور دیگیں بھی ساری تیار کی ہوئی، اچانک اتنی تیز بارش آئی اور آندھی کہ وہ ٹینٹ اکھڑ گئے اور سارے کے سارا وہاں پہ کیچڑ اکٹھا ہو گیا، تو بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی اور پروگرام بھی کرانا ہے۔ تو کہتے ہیں میں پیر صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا جی مسئلہ ہے کہ باہر تو اب حالات ہی کوئی نہیں ہے، تو میں مسجد کے خادم سے نا وہ چابی لے آتا ہوں تو ہم پروگرام اندر شفٹ کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں یار اندر نہیں کرنا۔ تو انہوں نے کہا، میں نے ان کو کہا کہ یہ تو اتنا نیکی کا کام ہے قوالی کرنا، تو مسجد سے تو بہتر کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی نیکی کا کام تو اگر کرنا ہے تو مسجد میں۔ انہوں نے کہا نہیں یار مسجد نہیں، یہ ٹول ٹمکا لے کے جانا۔ یہ بات ان کو کلک کر گئی کہ یار جو نیکی کا کام ہم مسجد میں نہیں کر پا رہے تو وہ نیکی کا کام کہاں سے ہوگا۔ ادھر سے ان کی وہ گھیرا دماغ کی کھلی، اور آج وہ اللہ کا شکر ہے کہ جھوم جھوم کے کہہ رہے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو بعض اوقات کسی کو کوئی بات کلک کر جاتی ہے، تو اہل تشیع کے ہاں بھی جن مسجدوں کے باہر یہ آیات لکھی ہیں نا، تو وہ کبھی اس کے اوپر غور کریں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ تو اس کے بعد پھر یا علی مدد کی گنجائش کہاں پہ رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تابوتوں کے آگے جھکنے کی اور علم کے آگے نظر و نیاز رکھنے کی، اور جو ذوالجنا کے نام پہ جو گھوڑے بنائے ہوئے ہیں وہ ان کے نیچے سے گزرنے کی، اور ان گھوڑوں کو دفنانے کی۔ یہ تو ثاقب اکبر صاحب کا جو کلپ آیا وہ اسی کے اوپر ہی آیا نا، شیعہ عالم ہے، انہوں نے کہا کہ وہ وہاں پہ ہندو جو کچھ گائے کے ساتھ کرتے تھے، ہم توحید کے نام کے اوپر وہی کچھ گھوڑوں کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ کون سا دین ہے؟ تو اب ان کے اندر بھی یہ آواز اٹھی ہے، اور ہم نے تو اللہ کا شکر ہے بڑے پیمانے پہ اس آواز کو اٹھایا۔ پچھلی دفعہ میرا ایک کلپ بھی ریکارڈ ہوا ہے، ماشاءاللہ کتنا وائرل ہوا ہے وہ، شیعہ کے اندر شرک کا ذمہ دار کون ہے، اور پھر میں نے اہل تشیع کے 3 جو علماء ہیں جو اس حوالے سے جنہوں نے آواز بلند کی ہے، ٹاپ آف دا لسٹ، ان کا کلپ بھی چڑھایا، اپنے چینل سے چڑھایا کہ کم از کم بات ان تک پہنچے کہ خدا کے نام لیں، یہ اہل بیت کے نام کے اوپر جو آپ نے شرک مچایا ہوا ہے اس کا کوئی اہل بیت سے تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔
تو یہ امام بارگاہ وہ اپنی سرمنی کے لیے اٹیچ کی ہوتی ہے، اس لیے مسجد و امام بارگاہ لکھا ہوتا ہے. اب آندہ سے آپ نے غور سے پڑھنا ہے. تو بس آپ مسجد تک ہی رہیں، امام بارگاہ تک نہ جائیے گا. جو کام مسجد کے اندر کر سکتے ہیں نا وہی کہیں اور ہو سکتے ہیں، اور جو وہاں پہ نہیں ہو سک رہے آپ سمجھ لیں دین کے اندر خود سے ایڈیشن کی. ٹھیک ہو. جزاک اللہ. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا کے تحت مساجد میں ایسی نعتیں پڑھنا اور ایسی منقبتیں پڑھنا جس میں غیر اللہ سے استغاثہ کیا جائے شرعی طور پر حرام اور شرک نہیں ہے؟ پلیز اس کی وضاحت کر دیں. حرام ہے اور شرک بھی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. کتنا بڑا ظلم ہے کہ یہ ایسی مسجدیں جن کے باہر لکھا ہوتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس میں بھی شرک ہو رہا ہوتا ہے. وہ شرک کیسے ہوا ہے؟ پہلا تو 2 نمبری انہوں نے کیا، ترجمہ ہی بدل دیا. ترجمہ پتہ کیا کیا؟ اور مسجدیں، اور یہ کہ مسجدیں خاص اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو. تدعو کا ترجمہ پکارنا تھا. یہ آپ دیکھیں کہ ترجمہ ہی، عبادت و لفظ بھی عربی کا ہے، وہ علادہ سے ہے، دعا لفظ علادہ سے ہے. انہوں نے پکڑ ترجمہ چینج کر دیا تاکہ جب کوئی وہاں پہ پڑھ رہا ہو نا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را نعوذ باللہ میرا خالی کاسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا، اگر کوئی کہہ دے یار اللہ کے بندو مسجد میں آپ اللہ کو پکارو، یہ کدھر بزرگوں کو پکار رہے ہو، تو وہ کہیں بھئی ہم عبادت تو نہیں شیخ عبدالقادر جیلانی کی کر رہے ہیں، عبادت تو اللہ کی کر رہے ہیں، یہ تو ہم نذرانہ پیش کر رہے ہیں، نذرانہ کا پیش کر رہے ہیں، نذرانہ مانگ رہے ہیں ان سے آپ. اور یہ نعتیں بھی اکثر استغاثے ہیں، آپ مدد مانگ رہے ہیں. نعت ہوتا ہے تعریف کرنا، تعریف کرنی. آپ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھیں، چاندے کے شعر غلط ہیں، زیادہ تر ٹھیک ہی ہیں، لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، تو اس میں حضور کی کون سی تعریف کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگ رہے ہیں. یہ گستاخی ہے. پچھلے دنوں میرا کلپ بھی چڑھا ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا پہ صحیح عقیدہ، وہ بہت کرٹیکل عقیدہ، بہت کرٹیکل کلپ ہے، میں نے اس میں یہ سارے وسوسے سیٹل کیے ہیں. یہ جو 2 نمبری ہوئی ہے نا وہ ترجمہ غلط کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے. ترجمہ کر دیا عبادت، عبادت تو اب کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کون کہے گا میں، لیکن ان کو بتائیں تدعو ہے عبادت کے طور، عبادت بھی ٹھیک ہے ترجمہ انڈائریکٹلی کہ عبادت کے طور پہ پکارنا، لیکن ان کو بتائیں کہ آپ جس کو مدد کے لیے پکارتے ہیں وہ عبادت کے طور پہ ہی پکار رہے ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 62 اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے برائی کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین پہ تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس شخص کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے نا کہ وہ تمہاری فریاد کو سنتا ہے اور تم سے تکلیف دور کرتا ہے، تو گویا اسے تم خدا ہی مان رہے ہو. یہ کہتے ہیں اللہ نے ڈیوٹی ہے، او میں کہہ رہا ہوں ڈیوٹی لگائی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرشتوں کی ڈیوٹی نہیں اللہ نے لگائی ہوئی بارش برسانے کی، تو آپ بارش فرشتوں سے مانگتے ہیں یا اللہ سے؟ صبر اور نماز کے ذریعے بھی اللہ کی مدد چاہتے ہیں، المدد یا نماز، المدد یا صبر تو نہیں کہتے. انہوں نے ترجمے غلط کر دیے ہیں. اس کے اوپر میں صرف ایک ہی حدیث کوٹ کرتا ہوں، اسی پہ اپنی گفتگو آج کی کنکلوڈ کرتا ہوں. سنن ابی داؤد میں، ترمذی میں اور سنن نسائی میں حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. پھر نبی الاسلام نے اس پہ سورہ المومن کی آیت نمبر 60 تلاوت کی، ادعونی استجب لکم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں دعائیں قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت میں تکبر کریں گے میں انہیں ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں ڈالوں گا. بات ہوئی کہ مجھ سے دعا کرو اور ساتھ کہا کہ جو عبادت سے تکبر کرے گا دوزخ میں، تو نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھ کے کہا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. اور دعا کیا ہے؟ ایاک نستعین. ایک تو ہے کہ ظاہری اسباب آپ میری مدد کر دیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ بغداد میں فوت ہو کے وہاں پہ دفن اور میں میری مدد فرما دیں تو سامنے اسباب تو نہیں. اسباب آپ کریں، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. المدد یا نماز، المدد یا صبر تو کوئی نہیں کرتا، واستعینوا بالصبر والصلاۃ پڑھ کے نیک مال کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو.
تو یہ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا غلط ہے. ویسے اگر کوئی پکارتا ہے نا وہ جائز ہے. ہم نماز میں بھی کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پہ سلام. میں تو اس کو بھی کوئی غلط نہیں سمجھتا اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہاں پہ بیٹھ کے کہہ دیتا ہے. پیچھے عقیدہ دیکھیں کیا ہے. اگر عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام یہاں موجود ہیں، خود سن رہے ہیں، وہاں سے دیکھ رہے ہیں، حاضر و ناظر، ہی غلط ہے. اور اگر عقیدہ یہ ہے کہ میرا سلام اللہ تعالیٰ تک پہنچ رہا ہے، اللہ کے نبی تک، اللہ کے ذریعے، تو ہم نماز میں بھی پڑھ رہے ہیں. بخاری مسلم میں الفاظ ہے، جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام اللہ پہنچا دے گا. تو السلام علیکہ ایھا النبی اور السلام علیکہ یا نبی اللہ ایک ہی ترجمہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے. ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے. میرا یا رسول اللہ پہ عقیدہ آپ یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں، پیچھے بد عقیدگی نہ ہو. یا رسول اللہ مدد نہ کہیں. ویسے نعت میں بھی آپ بے شک محبت کا اظہار کرتے رہیں، کوئی عرض نہیں ہے. یا رسول اللہ کہہ کے محبت کا اظہار کریں. یا رسول اللہ آپ کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام مجھے سن رہے ہیں، وہ تو آپ اپنے ملک کے لیے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے میری پاک سرزمین، میری جان تیرے لیے حاضر ہے، تو وہ آپ مطلب وہ حاضر و ناظر مان رہے ہوتے ہیں. یہ ایک شاعرانہ انداز ہوتا ہے. لیکن اگر آپ مدد کے لیے پکاریں گے، استغاثہ کریں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف چلیں گے، وہ تو شرک ہے. تو وہ پھر اس میں اصلاح کرنی چاہیے. کفر کا فتویٰ نہ لگائیں. کلمہ گو مشرک ہے، مسلمان ہی ہے، غلطی ہے، ہائی لائٹ کریں، اصلاح کرنے کی کوشش کریں. آپ دیکھ لیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ ہے، کلمہ گو مشرکین کے بارے میں ہی ہے نا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت الدین کیا کہیں گے جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا عیسیٰ کیا تو نے ان سے کہا تھا کہ تجھے تیری ماں کو پوجنا شروع کر دیں؟ تو کیا کہیں گے؟ اللہ مجھے کب شایا تھا کہ میں وہ بات کرتا جس کا میں اہل نہیں. میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ عبادت کرو اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. جب تک میں ان میں رہا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا. اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے ان کو عذاب دے چاہے انہیں بخش دے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وہی کہا جو ہم کہتے ہیں محال ہے. ہمارا کلپ آیا ہے کل ایک محال کے اوپر، مشرک کی نہیں توبہ ہو سکتی، محال ہے. اللہ فرمائے گا آج سچوں کو سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا. اس لیے میں جملہ بولتا ہوں کہ جو کافر مشرک ہے، کلمہ گو مشرک کا معاملہ الگ ہے، اس کو تعویل کی غلطی لگی، وہ اللہ کے سپرد. جو کافر مشرک ہے، جو اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے، جس طرح کرسچنز نے کیا، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا حضرت عیسیٰ کو، صفات میں نہیں ذات میں شریک کر دیا، اس کے بارے میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ چاہے تو اسے بھی معاف کرتا ہے، کیونکہ قرآن میں ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلیں گے. اور اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اور ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ ہے اللہ کا کلمہ. باقی اس میں ڈیٹیل میں اگر آپ کو شوق ہے، مسئلہ نمبر 3 ہے میرا دعا صرف اللہ ہی سے، اور مسئلہ نمبر 43 اسی کی ایکسٹینشن ہے وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے اور ہمیں معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.